فرینڈس، آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں اور ہم آپ کی گڈ صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ حافظ صاحب، آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کی کلاس میں ہم اس شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جسے جنت کا ہر دروازہ بلائے گا، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر میں رفیق ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم اس کے اسلام لانے کے بارے میں اور اس نے جتنی اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس موقع پر اسلام کی صداقت کو قبول کرنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، یہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد لوگ آپ کے بہت بھرپور مخالف ہو چکے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے تجارتی سفر سے واپس آئے تو نبوت کا اعلان ہوا۔ جو ہی صدیق اکبر کو پتہ چلا تو وہ ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتایا، اور صدیق اکبر نے بغیر دلیل مانگے مشرف با اسلام ہو گئے۔ ایسے موقع پر اسلام قبول کرنا جب آپ کے سگے چاچا بھی آپ کے مخالف تھے اور مکہ کے سارے سرداران بھی آپ کے مخالف تھے، اس موقع پر اسلام قبول کرنا گویا اپنے آپ کو ہر آزمائش کے لیے پیش کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جگری دوست تھے۔ وہ ایک بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے باہر نکلے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، اور کہا، اے ابو القاسم، کیا بات ہے، قریش کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہو اور یہ لوگ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے باپ اور دادا کے عیب بیان کرتے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ختم کی، ویسے ہی میرے بابا نے اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کے اسلام لانے پر اتنے خوش تھے، مکہ کے ان دو پہاڑوں کو جنہیں اخبشین کہتے ہیں، ان بیچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا۔ دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 5 بندوں کے پاس گئے۔ عثمان ابن مظعون، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو سلمہ ابن عبد الاسد، نمبر 5 ارقم ابن ابو الارقم۔ ان 5 بندوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان 5 نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور انہیں بھی مشرف با اسلام کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکایا اور تردد کا شکار ہوا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام قبول کر لیا، سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ میں نے جیسے ہی انہیں اسلام کی دعوت دی، نہ وہ ہچکچائے اور نہ تردد کے شکار ہوئے، بلکہ فوراً اسلام قبول کیا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا تھا۔ بیچ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا تھا، لیکن تم نے مجھے غلط بتایا تھا، سوائے ابوبکر صدیق کے، اس نے اپنی مال و جان کی میرے ساتھ تصدیق کی تھی اور میرے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ کیا تم میری وجہ سے میرے ایک ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پڑھا تھا۔
حضرت صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف نہ پہنچائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ابتدائی اسلام میں لوگ اپنا ایمان چھپاتے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان چھپانے کا کہا تھا تاکہ کوئی کافر آپ کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ جب مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا اصرار کیا۔ اول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بار بار اصرار کرنے میں قبول کر لیا۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو لے کر مکہ چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا سٹارٹ کیا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلا خطبہ تھا۔ اسی دن ہی سیدنا الشہداء یعنی امیر حمزہ مسلمان ہوئے تھے اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ میں خطبہ شروع ہی کیا تھا کہ چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے اور باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں ایک بڑا نام اور عظمت تھی اور ان کو اتنا مارا ان کا چہرے سے خون بھر گیا اور ناک اور کان لہو لہاں ہو گئے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا گیا اور پاؤں سے روندا گیا۔ جو نہیں کرنا تھا وہ بھی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا ظلم کیا کہ وہ پہچانے نہیں جا رہے تھے اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے لے گئے اور کسی کو تردد اور شک بھی نہیں تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے بچ جائیں گے۔ قبیلوں والوں نے اعلان کر دیا کہ اگر اس حملے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بچے تو ہم بدلے میں عتبہ ابن ربی کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس بدبخت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں بہت بدبختی کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تک بے ہوش تھے۔ باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بلانے پہ کوئی جواب نہیں آیا یا پھر بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب شام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوش آیا تو ان کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب قبیلوں والوں نے یہ سنا تو اس کو برا بھلا کہا اور کہا کہ جس کی وجہ سے آپ اس اسٹیج پہ پہنچے ہو آپ اس کا حال و حال پوچھ رہے ہو۔ ام الخیر کو کہا گیا کہ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ جب کھانا لے آئے تو قبیلوں والوں کا یہ اصرار تھا کہ اسے کھا لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اصرار تھا کہ پہلے نہیں، پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ، ان پہ کیا گزری ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ام جمیل کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو۔ ام جمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ بیٹے کی مظلومانہ حالت کو دیکھ کر بیتابانہ درخواست کو پوری کرنے کے لیے ام جمیل کے گھر گئی اور اس سے پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے انجان بننے کی کوشش کی اور کہا کہ میں کیا جانوں کون ابوبکر اور کون محمد، اور کہا کہ تیرے بیٹے کا سن کر رنج ہوا اور کہا کہ پہلے آپ کے بیٹے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ام الخیر نے قبول کیا اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو بےتحاشانہ رونے لگی اور کہا کہ ان بد کرداروں نے آپ کا کیا حال کر دیا۔ ہماری آج کی کلاس کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آگے کیا ہوا تھا ہم اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ حافظ صاحب، ابھی تو اتنے مزے کی جگہ چلی تھی اسٹوری کی، آپ نے ابھی ختم کرنی تھی۔ رکو حذیفہ بھائی، ابھی ہم نے اپنے ویور سے ریکویسٹ کرنی ہے۔ چھوٹو کیا ریکویسٹ کرنی تھی؟ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔